الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بے حد احسان ہے کہ آج ایک مرتبہ پھر ہمیں ایک بابرکت نشست میں جمع ہونے کا موقع ملا ہے۔ تو یہ صرف پڑھائی نہیں ہے بلکہ ایک تعلیمی اور تربیتی سفر ہے جس میں ہم اپنے دلوں کو سنوارتے ہیں، اپنے کردار کو بہتر بناتے ہیں اور دین کے انوار سے اپنی زندگیوں کو روشن کرتے ہیں۔ تو یہ لمحے ہمارے لیے قیمتی خزانے ہیں جہاں سے ہم سیکھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کے لیسن کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سألت، میں نے ان سے سوال کیا، ای ذنب اعظم، کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، یہ کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ ثم ایو، میں نے کہا پھر کون سا گناہ بڑا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ان تقتل ولدک خشیۃ ان یاکل معک، تو اس ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ جو ہے وہ کھائے گی، یعنی رزق کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کر دینا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ قلت ثم ایو، پھر میں نے کہا اس کے بعد؟ قال، فرمایا، ان تزانی بحلیلتی جاری کا، یہ کہ تو اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ باہم گناہ کرے، بدکاری کرے، یہ بھی کبیرہ گناہ میں شامل ہے۔ تو سب گناہوں سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہو سکتا ہے انسان دوسرے کوئی گناہ کرے، اللہ اس کو معاف فرما دے، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا جب تک انسان سچے دل سے توبہ نہیں کر لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شریک نہ بناؤ اور تم اس بات کو جانتے بھی ہو۔ یہ اللہ کی غیرت کو چیلنج ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ دوسرے گناہ اللہ چاہے تو بخش دے مگر اس شرک کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے والے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دے، یعنی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، شرک کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اسے کبھی بھی جو ہے معاف نہیں کرے گا جب تک وہ پکی سچی توبہ نہ کر لے۔ اس کے علاوہ انسان کوئی گناہ کر لے تو ہو سکتا ہے اللہ اسے معاف بھی کر دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے۔ بلکہ ایک جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر انبیاء بھی اس کا ارتکاب کر بیٹھے تو میں ان کے اعمال کو بھی جو ہے وہ برباد کر دوں۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یقیناً وحی کی گئی آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے کہ اگر تو نے شرک کیا تو تیرا عمل ضرور ہی ضائع ہو جائے گا اور تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ شرک کے بعد کسی کو ناحق قتل کرنا، یہ شرک کے بعد جو ہے یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ، اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں بناتے، یعنی اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے اور نہ ہی اس کو جو ہے وہ جان سے قتل کرتے ہیں۔ کس کو؟ یعنی ایسی جس کو کسی کو ناحق قتل کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بھی جو ہے وہ کبیرہ گناہوں میں اس کا شمار کیا ہوا ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہرانا اور نہ ہی کسی کو ناحق قتل کرنا ہے، اپنی اولاد کو بھی ناحق قتل نہیں کرنا۔ اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، مگر حق کے ساتھ، وَلَا يَزْنُونَ، اور نہ ہی وہ گناہ کرتی ہیں، بدکاری کرتی ہیں۔ ایک جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور فقیری کے ڈر سے، فقر کے ڈر سے، بھوک کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں، یعنی رزق دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی رزق دیتے ہیں، اس لیے اس ڈر سے جو ہے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔
بھوک کے ڈر سے اور اس طرح جو ہے فقر کے ڈر سے اپنی اولاد کو کبھی بھی آپ نے قتل نہیں کرنا۔ اور زنا کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ، یقیناً وہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ تو اس کی قباحت پڑوس میں جو ہے پڑوسن کے ساتھ گناہ کرتا ہے تو اس کی اور زیادہ جو ہے وہ قباحت بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں بچنا چاہیے اس انداز سے، اس حوالے سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس طرح تعلیم و تربیت کے ساتھ گناہوں سے رکنے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کو تعلیمات دی ہیں۔ بلکہ ایک شخص آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آ کے بیٹھتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین بھی تشریف فرما ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے۔ ایک شخص اٹھتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے جو ہے بدکاری کی اجازت دی جائے، اس گناہ کی اجازت دی جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، صحابہ اس کے کپڑے پکڑ کے اس کو بٹھا رہے ہیں، بھائی بیٹھ جا، تو کیسا سوال نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کر رہا ہے؟ یعنی کس طرح کا تو سوال آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کر رہا ہے؟ بدکاری زنا کی اجازت آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگ رہا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسے تو سوال کر رہا ہے؟ اس کو بٹھا رہے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کیا کیا؟ فرمایا اس کو میرے قریب لاؤ بھائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بلایا اور اس کو سمجھایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بھائی کیا تو یہ بات پسند کرتا ہے تیری بہن کے ساتھ، تیری بیٹی کے ساتھ، تیری خالہ کے ساتھ؟ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ایسے رشتے گنوائے کہ کیا تو پسند کرتا ہے اس کے ساتھ کوئی گناہ کرے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ میری تو غیرت گوارا نہیں کرتی، میں یہ پسند نہیں کرتا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، اگر تو اپنی بہن بیٹی اور ماں کے ساتھ یا اپنی خالہ دیگر آپ نے رشتے گنوائے ان کے ساتھ پسند نہیں کرتا، تو وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی ماں ہے۔ اس کو بات سمجھ آ گئی، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سمجھانے کے بعد اس کے لیے دعا کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے دعا کیا کی؟ اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ اس کے گناہوں کو پاک اور صاف فرما، وطہر قلبہ، اے اللہ اس کے دل کو تمام قسم کی غلاظتوں سے پاک فرما، اس کے دل کو جو ہے تمام قسم کی برائیوں سے جو ہے پاک فرما۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جو ہے یہ دعائیں دی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو یہ 3 دعائیں دی ہیں۔ سب سے پہلے اس کو سمجھایا ہے، سمجھانے کے بعد 3 دعائیں دی ہیں، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما، وطہر قلبہ اس کے دل کو غلاظت سے تمام قسم کی برائیوں سے جو ہے پاک اور صاف اور شفاف فرما، اور ساتھ کیا فرمایا؟ وحسن فرجہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما، اس کی عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین فرماتے ہیں پھر اس شخص کو ہم نے کبھی بھی راستے میں بازار میں آنکھیں اٹھا کے چلتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی جب بھی وہ چلتا تھا نظریں جھکا کے چلتا تھا۔ دیکھ لیں جو سوال کس چیز کا کر رہا تھا، گناہ کے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کر رہا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سمجھایا ہے، اس کو کس قدر اس کو جو ہے اس کو موٹیویٹ کیا ہے، اس کو ترغیب دلائی ہے، بھائی گناہ کرنے سے کیا جو ہے وہ تاثیر پیدا ہوتی ہے، جس سے اس کا اثر معاشرے پہ بھی پڑتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہاں اس کا دردناک عذاب ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو سمجھایا، سمجھانے کے بعد اس کو جو ہے اس کے لیے دعا کی ہے۔ تو جب بھی آپ سمجھتے ہیں نا اپنے معاشرے میں ایسے کوئی گناہ کرتے کسی کو دیکھتے ہیں یا دیگر برائیوں میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں، اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں، اپنی بہن بھائیوں کو دیکھتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفتیں کر رہے ہیں، تو ان کو پہلے سمجھائیں اچھے انداز میں، احسن انداز میں، تنقید نہ کریں، ان پر تنقید نہ کریں بلکہ ان کی اصلاح کے لیے سمجھائیں۔ تنقید کے طور پہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی ہماری بات نہیں مانتے، بلکہ وہ الٹا ہمیں جو ہے ہمارے ہی مخالفت کرنی شروع کر دیتی ہیں۔ تو جب آپ اصلاح کے طور پہ سمجھائیں گے نا، اس کو ہم دردانہ انداز میں سمجھائیں گے اور ساتھ اس کے لیے دعا کریں گے، تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی جو ہے وہ بات میں بھی تاثیر رکھے گا اور آپ کی دعا میں بھی تاثیر رکھے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اس شخص کو سمجھایا ہے بھائی گناہ نہیں کرتے، کیونکہ یہ جو گناہ کی تو اجازت مجھ سے مانگ رہا ہے، یہی گناہ اگر تیری بیٹی، تیری بہن یا تیری ماں کے ساتھ کوئی کرے تو کیا تجھے یہ گوارا لگتا ہے؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں گوارا لگتا۔ آپ نے فرمایا وہ بھی تو کسی کی بہن، بیٹی، ماں ہے، کسی کی خالہ ہے۔ اس انداز سے پھر آپ نے اس کے لیے دعا کی ہے۔
اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ. تو اس لیے اپنی اولاد کو پہلے سمجھائیں، پھر اس کے لیے دعا کیا کریں، تنہائی میں بھی دعا کریں، اور اس کو آتے جاتے ان کے لیے دعائیں خیر کیا کریں. یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑا اثر رکھتی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے اگلے والی حدیث ہے، وعن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من القبائر شتم الرجل والدیہ قیل وهل يسب الرجل والدیہ قال نعم يسب ابا الرجل فيسب الرجل اباہ ويسب امہ فيسب امہ. متفق علیہ. سے بخاری و مسلم نے روایت کی ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ آدمی کا اپنے ماں باپ کو گالی دینا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا، اور کیا آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، کسی آدمی کے باپ کو گالی دیتا ہے، یعنی کسی آدمی کے باپ کو جب وہ گالی دیتا ہے تو وہ آدمی اس کے باپ کو گالی دیتا ہے. یعنی جب وہ کسی کے باپ کو گالی دے گا تو وہ اگلا بندہ اس کے باپ کو گالی دے گا، اور جب کوئی اس کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی دے گا. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب وہ کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے گویا کہ وہ اپنی ماں کو گالی دے رہا ہے. جب وہ کسی کی ماں کو گالی دے گا الٹا دوسرا شخص جو ہے وہ اس کی ماں کو گالی دے گا، اس کے باپ کو گالی دے گا. تو اس لیے والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں شمار اس کا ہوتا ہے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے والدین کو تو اف تک یعنی کہنے سے بھی جو ہے منع فرمایا، جھرکا ہے. فرمایا فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. تم ان کو اف تک نہ کہو اور ان کو جھرکنا بھی نہیں ہے، بلکہ ان کو عزت سے مخاطب کرو، ان کے لیے نرمی کے الفاظ بولو. تو گالی دینا تو بہت دور کی بات ہے. تو والدین کو اگرچہ گالی نہ دیں اور نہ ہی تکلیف دیں، مگر ایسا کام کرے جس کا نتیجہ یہ ہو کہ کوئی انہیں گالی دے یا تکلیف پہنچائے تو یہ بھی حرام ہے. یعنی جس کام کے نتیجے میں خطرہ ہو کہ کوئی شخص گناہ میں مبتلا ہو جائے گا وہ کام بھی ناجائز ہے. مثلا کسی کے والدین کو گالی دینے سے خطرہ ہے کہ وہ اس کے والدین کو گالی دے گا، اگرچہ یہ ضروری نہیں کہ کیونکہ ہو سکتا ہے وہ اس کے والدین کو گالی نہ دے، لیکن فقہا کی اصطلاح میں اسے سد ذرائع کہتے ہیں. یعنی ایسے راستے کہتے ہیں، ایسے ذرائع جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ گناہ کا ارتکاب کرے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ علم. اور جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کو گالیاں نہ دو، نہیں تو وہ بے سمجھی سے نادانی سے ضد میں آ کر اللہ کو گالیاں دینے لگیں گے. یعنی تم ان کے معبودوں کو گالیاں نہ دو. اگر تم ان کے معبودوں کو گالیاں دو گے تو یہ کیا کریں گے؟ یہ بدلے میں آپ کے رب کو جو ہے وہ گالی دینا شروع کر دیں گے. اس لیے ہم نے کسی کے باپ والد اور کسی کی والدہ کو گالی ہرگز نہیں دینی. حالانکہ وہ ہو سکتا ہے وہ ہمارے والدین کو گالی دے، تو کسی کے والدین کو گالی دینا گویا جیسے اب بندہ انسان اپنے والدین کو گالی دے رہا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خواہش کا اظہار کیا تھا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہاری قوم نئی نئی جہلیت سے نہ آئی ہوتی تو میں بیت اللہ کے متعلق حکم دیتا کہ اسے گرا دیا جائے اور اس کا جو حصہ اس سے نکال دیا گیا ہے اس میں دوبارہ داخل کر دیا جائے، تو یہ جو ہے زمین کے ساتھ ملا دیا جائے. اس کا ایک مشرق کی دروازہ بنا دیا جائے، ایک مغربی، یعنی ایک مشرق کی جانب اس کا دروازہ ہو، ایک مغربی، ایک سے جو ہے داخل ہوا جائے ایک سے نکلا جائے. اور اسے ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر پہنچا دیتا، یعنی جیسے ابراہیم علیہ السلام اس کو تعمیر کیا تھا ویسے اس کو میں تعمیر کر دیتا. لیکن مجھے ڈر ہے، خطرہ اس چیز کا ہے کہ یہ نئی نئی مسلمان ہونے والی قوم شبہات میں مبتلا نہ ہو جائے. حالانکہ کعبے کو گرا کر دوبارہ بنانے میں بہت سے فائدے تھے اس وقت. نبی علیہ السلام کی یہ خواہش تھی کہ میں اس کو جو ہے اس کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جیسے اس کو تعمیر کیا اس صورت میں جو ہے اس کی شکل و صورت میں اس کو جو ہے وہ تعمیر کروں. لیکن مجھے ڈر ہے کہ نئی نئی قوم جو ہے مسلمان ہوئی ہے، اگر میں ایسا کام کروں گا تو یہ پتہ نہیں دیگر شبہات میں شکار ہو کے جو ہے دیگر جو ہے نافرمانیاں اس طرح کے ان کے دل میں کوئی اس طرح کی باتیں نہ آئیں. تو اس لیے آپ علیہ السلام نے یہ کام کرنے سے رک گئے. اس لیے ایسے کام کرنے سے انسان رک جائے جو سمجھتا ہے کہ معاشرے میں جو ہے وہ معاشرے میں انتشار کا سبب بنیں گے، تو یہ ایک حکمت عملی ہوا کرتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ البتہ ایک بات مد نظر یہ بات ضرور ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ لوگوں کے گناہ میں مبتلا ہونے کے خطرے سے صرف وہ کام چھوڑ سکتا ہے جو ضروری نہ ہو بلکہ اختیاری ہو. اگر فرض کی ادائیگی سے کوئی شخص گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی پرواہ نہیں کی جائے گی. مثلا اگر کوئی شخص نماز کی دعوت دینے سے بد زبانی شروع کر دے تو نماز کی دعوت ترک نہیں کی جائے گی.
یعنی اگر کوئی آپ کسی کو نماز کی دعوت دیتے ہیں تو وہ آگے سے بات زبانی شروع کر دیتا ہے تو اس سے نماز کو ترک نہیں کیا جائے گا، نماز کو نہیں چھوڑا جائے گا، کیونکہ وہ فرضی عمل ہے نا، صرف اختیاری کام چھوڑے جا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آگے والی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 دن سے زیادہ بول چال چھوڑنا وہ بھی حلال نہیں ہے۔ وعن ابی ایوب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، متفق علیہ۔ سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے۔ کیا چیز حلال نہیں ہے؟ بھئی کسی بھی مسلمان کے لیے یہ چیز حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو 3 راتوں سے زیادہ چھوڑے رکھے، یعنی وہ دونوں آپس میں ملیں تو ایک دوسرے سے کیا کر لیں؟ منہ پھیر لیں۔ ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے، کون بہتر ہے؟ جو اسلام میں پہل کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کسی شخص کے لیے، کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے کیا کرے؟ مسلمان بھائی سے جو ہے وہ 3 راتوں سے زیادہ جو ہے وہ کلام بات چیت کو چھوڑے رکھے، یعنی جب دونوں آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے سے منہ پھیر لیتے ہیں، اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ اس لیے آج ہمارے معاشرے میں آپ نے دیکھا ہے کہ قطع تعلقی بہت عام ہو چکی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رنجشیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے وہ ناراضگیاں ہیں۔ تو اس لیے ان گناہوں سے بچنا چاہیے، یہ ہمارے نیکیوں کو بھی تباہ کر رہے ہیں اور ہمارے جو ہیں نیکیوں کو بھی تباہ کر رہے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں فساد کی جڑ بن رہے ہیں۔ جب قطع تلقی کی جائے گی انسان جو ہے وہ معاشرے میں بد امنی پیدا ہوگی، جب رشتہ داری ملائی جاتی ہے قوت اور بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے، تو جب عداوتیں ہوں، دشمنیاں ہوں، تو پھر وہ کبھی بھی جو ہے وہ آپس میں محبت اور بھائی چارہ قائم نہیں رہتا۔ اس لیے آپ نے قطع تلقی کرنے والا نہیں بننا، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا بننا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو لوگوں نے کس قدر اذیتیں پہنچائی تھیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام قطع تلقی نہیں کرتے تھے، بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے جب ان سے کوئی دعا کے لیے کہتا ہے نا، کہتے جو قطع تعلقی کرنے والا ہے، یعنی جو رشتہ داری کو توڑنے والا ہے، وہ اٹھ کے چلا جائے، اس کی وجہ سے ہماری دعا بھی قبول نہیں ہونی۔ یعنی ان کا ایمان یہ تھا کہ اگر کوئی شخص جو ہے قطع تعلقی کرتا ہے، رشتہ داری کو توڑتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، یعنی دعاؤں کو رد کر دیتا ہے جو قطع تلقی کرتا ہے۔ یہ ان کا ایمان اور عقیدہ تھا۔ اس لیے 3 راتوں سے زیادہ یہ حلال نہیں ہے کہ وہ کسی سے جو ہے وہ بات چیت جو ہے بند رکھے، اس سے بات چیت نہ کرے۔ ایک دوسرے پر واجب تھے کہ وہ سلام دعا کریں، دعوت کو قبول کریں، یہ چھین کا جواب دیں، یاد کریں، یہ تو مسلمان کے حقوق تھے نا۔ تو 3 رات باہمی گفتگو چھوڑنا یہ کبھی ناجائز ہے، کیونکہ ناراضگی اور غصہ انسانی فطرت ہے، اسے مد نظر رکھتے ہوئے اتنی رعایت کر دی گئی ہے کہ تاکہ پہلے دن غصے میں ٹھہراؤ آ جائے، دوسرے دن اور کچھ جو ہے وہ اس میں ٹھہراؤ آئے، اس کو انسان سوچے گا، تیسرے دن واپس آئے گا، تو 3 دنوں میں غصہ ختم یا کم تو ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ جو ہے وہ قطع تعلق کرے گا، جو بھی کرے گا تو حقوق لازم آئے گا۔ تو قطع تعلق جو ہے وہ حرام ہے، سلام کہنے سے ختم ہو جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یکون لمسلم ان یہجر مسلما فوق 3 فاذا لقیہ سلم علیہ 3 مرار کل ذلک لا یرد علیہ فقد باء باثمہ۔ صحیح ابن داؤد کے اندر روایت موجود ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے، بس جب وہ اسے ملے تو اسے 3 دفعہ سلام کہے۔ اگر دوسرا آدمی ہر دفعہ اسے جواب نہیں دیتا تو وہ اس کے گناہ کے ساتھ لوٹے گا، یعنی اس کا جواب نہیں دیتا تو سمجھ لو کہ وہ گناہ میں لوٹے گا۔ اس لیے ہمیں قطع تعلقی نہیں کرنی بلکہ رشتہ داری کو جوڑنا چاہیے۔ امام احمد رحمہ اللہ فرمایا اگر دوسرے بھائی کو اس کی بات نہ کرنے سے تکلیف ہوتی ہو تو صرف سلام سے قطع تعلق ختم نہیں ہوگا، بلکہ پہلے جیسے تعلقات بحال کرنے سے ختم ہوگا۔ مگر اوپر والی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حرام وہ صورت ہے جس میں دونوں ملتے ہیں مگر منہ پھیر لیتے ہیں تو سلام تک نہیں کہتے۔ البتہ اس میں شک نہیں ہے کہ اخوت دینی یعنی تعلق کا تقاضا کرتی ہے، پہلے تعلقات مکمل بحال کرنے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے کسی کے ساتھ بول چال بند کر دینا یہ جائز ہے،
جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ کعب بن مالک اور ان کے ساتھیوں کے جنگ تبوک میں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے مسلمانوں کو ان کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کرنے سے منع فرمایا تھا نا، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ قطع کلام مخلص ساتھیوں کے لیے ہے جن پر بات چیت چھوڑنے سے اثر پڑتا ہے اور وہ حق کی طرف پلٹ آنے والے ہیں، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے کفار اور منافقین سے بات چیت ترک نہیں فرمائی۔ کفار اور منافقین کے ساتھ قطع تعلق دل سے ہوتا تو زبان سے نہیں ہوتا تھا، یعنی زبان سے تو ان سے بات چیت کرتے تھے، مخلص مسلمانوں سے ظاہری عتاب ترک کلام سے ہوتا ہے، دل سے قطع تلقی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کی بعد میں توبہ معافی بھی قبول فرمائی تھی نا، تو اس لیے قطع تعلقی جو ہے وہ پسند نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی رب کے عرش کے پائے کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ تو قطع تعلقی جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ والوں نے کس قدر اذیتیں پہنچائی تھیں، کس قدر تکلیفیں پہنچائی تھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو اذیتیں پہنچائیں، آپ کی جو ہے وہ بیٹیوں کو اذیتیں پہنچائیں، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خود کس قدر ان کو اوپر اونٹ کی گندی اجریاں جو ہیں وہ ان کی کمر پہ رکھی گئیں، اسی طرح ان پر پتھر برسائے گئے۔ لیکن جب فتح مکہ کا موقع آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی بیت اللہ کے صحن میں کھڑے ہیں، تو تقریباً 2000 کے یہ لوگ کھڑے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، اس لیے ہمیں بھی آپ سے یہی امید ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے کیا کیا؟ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، یعنی فرمایا جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ اگر نبی علیہ السلام چاہتے تو ان سے بدلہ لے لیتے، لیکن آپ نے فتح مکہ کے موقع پر بھی جو ہے آپ علیہ السلام فاتح بن کے آئے ہیں، اگر چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے رشتہ داری کو توڑا نہیں ہے، بلکہ رشتہ داری کو ملایا ہے۔ رشتہ داری جوڑنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے انسان کو عزتوں سے نوازتا ہے، تو جو رشتہ داری توڑتا ہے، جو رشتہ داری توڑنے والا اللہ اس کو کاٹتا ہے، جو رشتہ داری جوڑتا ہے اللہ اس کو جوڑتا ہے۔ اس لیے قطع تعلقی اللہ کو پسند نہیں ہے، صلہ رحمی کرنی چاہیے، صلہ رحمی رب کے عرش کے پائے کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ تو یہ 3 احادیث تھی جو انتہائی اہم تھی، تو ہمیں ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اشرف المخلوقات کے ساتھ ساتھ اس کے ذمے کچھ اللہ تعالیٰ نے کام بھی لگائے ہیں۔ تو وہ کام کیا ہیں کہ انسان معاشرے میں محبت بانٹے، معاشرے میں جو ہے وہ اخوت اور بھائی چارے کو قائم کرے۔ تو یہ چیزیں کیسے قائم ہوں گی؟ یہ کتاب و سنت پر عمل کرتے ہوئے قائم ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا جو سنایا ہے اللہ میرے سمیت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیٹ ورک کا کافی ایشو بنا ہے جس کی وجہ سے آج کلاس میں کافی ڈسٹربنگ پیدا ہوئی ہے، تو انشاءاللہ میں نے ریکارڈنگ کی ہے، وہ آپ ضرور ریکارڈنگ سنیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔